کربلا کا خونی واقعہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری سجدہ اور 10ویں محرم کو کربلا کی مٹی کیوں خون سے بھر جاتی ہے؟ تو چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ ثانیہ کربلا 10 محرم 61 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اللہ اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر، واحد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباد و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلہ موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے براویت 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 18 بنی ہاشم اور بہتر اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 28 رجب 60 عیسوی کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم اور حرام 61 عیسوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ اس جگہ کی مٹی جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرائط میں پنہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخص غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دیتا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخص پر شاہد تصور پر قائم کی گئی تھی، لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری، وہ جور، جفا، بے رحمی اور استعداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے رحمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخص اور ذاتی مسائل ملی،
اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ثانیہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور ظریف باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شرعیت کی تکی تھی، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرأت اور صبر اور استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت، فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ثانیہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور حیا کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔